بیرسٹر وقاص ابریز ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کہ آپ نے 7 نیوز کے لیے ٹائم نکالا۔ وقاص صاحب، یہ دوبارہ سے قبر کشائی کی جائے گی اور ان کے جو دوست تھے جن کے اوپر ان کے والد نے شک کا اظہار کیا تھا، انہی میں سے ایک ڈاکٹر نے ڈاکٹر ماہا کی میڈیکل رپورٹ بنائی تھی جو کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ غلط ہے، تو اب بتائیے گا قانونی چارہ جوئی کیا ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے جو ان کی قبر کشائی کی جا رہی ہے، اس کے بعد ایک مستند پوسٹ مارٹم کی طرف اس کو اگر لے کے جایا جائے، کیونکہ پوسٹ مارٹم ایک ایسی رپورٹ ہے، ایک ایسا میڈیکل ایویڈنس ہے جو کہ کورٹ آف لاء میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل کنسیڈر کیا جاتا ہے، چونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے اندر کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ اکاؤنٹڈ کر لیا جاتا ہے، ریکگنائز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کسی تفتیش کے پہلو کو کسی سمت میں موڑنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، چونکہ پہلے بھی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تھی اور پھر بعد میں جو دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، ان کے اندر جو تضادات شکوک و شبہات نے جنم لیا کہ اگر وہ رائٹ ہینڈڈ تھی اور لیفٹ سائڈ پہ گولی چلی گئی یا لیفٹ ہینڈڈ تھی رائٹ سائڈ سے گولی چلی، تو یہ وہ تضادات ہیں کہ وہ ابہام ہیں کہ جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ جب تک انٹیروگیشن اور انویسٹیگیشن کوالٹیٹیو نہیں ہوگی عدالت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتی، اور جو ڈیفینیٹلی اس میں دیکھا یہ جاتا ہے ہمارے کرمنل لاء کے تحت کہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ اکیوزڈ کو مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں، اور کل کلا کورٹ آف لاء میں اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ ٹل دی لاسٹ ٹرائل کی سٹیج تک رہے تو پھر اکیوز جو ہے باعزت بری بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا وقاص صاحب، یہاں پر یہ بتائیے گا، کیا کہیں گے آپ کے لائک جب پہلے ڈاکٹر ماہا کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد ان کے جو فیملی ہے، اہل خانہ ہے، انہوں نے ان کو آبائی گاؤں میں جا کر آبائی جگہ پر جا کے ان کی تدفین کی، تو جلدی کی گئی، اس میں شک کس پر جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ان کے والد کی جانب سے کچھ سوال اٹھائے گئے تھے کہ ان کی فیملی جو ہے اس پر بھی اس کا شک جاتا ہے کہ آیا انہوں نے پھر اگر میڈیکل رپورٹ میں اس بات کی تصدیق تھی اور اس میڈیکل رپورٹ کے اوپر اگر انہوں نے شک کا اظہار بعد میں کرنا تھا تو پہلے تدفین میں انہوں نے جلدی کیوں کی؟ یہ ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز جو ہے یہ ان کی لائبلٹی اور ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ کو کسی کی موت کی خبر ملے، آیا وہ خودکشی سے ہو یا کسی کا قتل کر دیا جائے، تو ہماری جو انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہے، ہماری جو پولیس آفیسران ہیں جو موقع واردات کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کی یہ لائبلٹی ہے انڈر CRPC اور پولیس آرڈر کہ وہ موقع واردات پہ ملنے والے تمام شواہد کو اکٹھا کریں، اگر تو خون آلود مٹی ہے وہ لے لیں، ویئرز اینڈ ٹیئرز لے لیں، اور اس پہ فنگر پرنٹس، فٹ پرنٹس، اور اس کمرے کے اندر جہاں پہ اس کی لاش پائی گئی اس کے اندر ملنے والے تمام وہ انویسٹیگیشن کے تھرو وہ ٹولز اپنی حراست میں لے، چونکہ انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کا ایک پروسیس ہے کہ جب بھی مرڈر ہوتا ہے تو وہ جو پلیس آف اکرنس ہے وہاں پہ پولیس کے پاس، انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس ایک پاؤڈر ہوتا ہے، وہ ڈال کے پھر چیک کرتے ہیں کہ کون کون سے شخص یہاں پہ انٹر ہوئے، کتنے لوگ ایک دن کے اندر یا گزشتہ 2 دنوں کے اندر آمدرفت تھی، لہٰذا یہ وہ تمام چیزیں ہیں انویسٹیگیشن کے تھرو جس سے حقائق سامنے آ سکتے ہیں۔ اگر اس کے اندر انہوں نے جلد بازی کی تو اس میں پولیس کا بہت بڑا فالٹ ہے، چونکہ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پارٹ میں تمام انویسٹیگیشن انٹیروگیشن کرے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس نے ٹھیک طریقے سے تفتیش نہیں کی، تو اب کیا کہیں گے کہ یہ جو غلط رپورٹ بنائی گئی تھی اس کے اوپر اگر جو شخص غلط رپورٹ کسی کی بناتا ہے میڈیکل، تو اس پر قانون کے مطابق اس لاء کے تحت ایکشن لیا جائے گا؟ اس میں ہمارا 420 ہے، 468 ہے، 471 ہے کہ اگر کوئی چیٹنگ کے لیے کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوس کرتا ہے یا فوج ڈاکومنٹ بناتا ہے اور اس کا استعمال کرتا ہے تو 420، 68 اور 71 یہ وہ سیکشنز ہیں جو تزیرات پاکستان جس کے تحت وہ فوج ڈاکومنٹ یا غلط ڈاکومنٹس بنانے والے کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس رپورٹ کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ میں، آپ یا ایک IO جو ہے وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتا، بلکہ اس رپورٹ کی اتھینٹسٹی اور کوالٹیٹی جو ہے
ہے وہ کورٹ آف لا جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی آیا کہ جو رپورٹ مقدمے میں انویسٹیگیشن کے دوران شامل کی گئی کیا وہ اتھینٹک ہے یا کون سی رپورٹ، اگر دو یا دو سے زیادہ رپورٹس ہیں تو یہ کورٹ ڈٹرمن کرے گی، یہ جج ڈٹرمن کرے گا آفٹر ٹیکنگ دی اوپینین آف میڈیکل آفیسر۔ میڈیکل آفیسر کا اوپینین دینے کے بعد اور اس پہ جرا ہونے کے بعد کورٹ یہ ڈٹرمن کرے گی کہ کون سی رپورٹ ٹھیک ہے۔ اگر تو یہ غلط رپورٹ بنائی گئی ہے یا یہ رپورٹ عدالت میں پیش کی جاتی ہے فالس ٹیسٹیمنی کے طور پہ یا فالس ایویڈنس کے طور پہ، تو اس کی بھی ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں 192 سے لے کے آنورڈ 200 تک اس کی سزا موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو وقاص صاحب یہ جیسا کہ ایس پی انویسٹیگیشن جنوبی نے سیشن جج میرپور خاص کو ڈاکٹر ماہا کی قبر کشائی کے لیے خط لکھا ہے، تو بتائیے گا اس کے اوپر جو ہے ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک جب رپورٹ کے بارے میں بھی شک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ وہ رپورٹ غلط بنائی گئی ہے اور اس کے بعد پھر یہ خط لکھا جاتا ہے مجسٹریٹ کو، تو کیا ہمارا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک دفعہ جس کو دفنا دیا جائے اس کی دوبارہ سے قبر کشائی کر کے ایک اور میڈیکل رپورٹ تیار کی جائے؟ لاء کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ جہاں پہ جو ہے اگر تدفین ایک شخص کی کر دی جائے تو شکوک و شبہات میں کیس میں جو شکوک و شبہات ہیں، جو سسپیکٹس ہیں، ڈاؤٹس ہیں، ان کو لیمینیٹ کرنے کے لیے اور ایک پراپر انویسٹیگیشن عدالت کو کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے جو ایویڈنس ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے کورٹ جو ہے وہ حکم جاری کر سکتی ہے، اور یہ اکثر کیسز کے اندر کیا بھی جاتا ہے۔ یہ کوئی اپنی نوعیت کا انوکھا یا اکا دکا کیس نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں جس میں کورٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ جو پوسٹ مارٹم کنڈکٹ ہونے کے بعد کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کنڈکٹ ہوئے بغیر ہی ایک شخص کو تدفین کر دی جاتی ہے، کورٹ وہاں پہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ قبر کشائی کریں اور دوبارہ پوسٹ مارٹم کریں۔ یہاں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے سے ایک دفعہ پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کر لیا جائے، اگر اس کے اندر کسی غلطی کی نشاندہی انڈیکیشن کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی کورٹ کے پاس یہ پاورز موجود ہیں۔ انڈر CRPC جو ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اس کے تحت کورٹ ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ قبر کشائی کی جائے اور دوبارہ میڈیکل آفیسر جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کنڈکٹ کرے تاکہ کورٹ کسی نتیجے پہ پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے، بیرسٹر وقاص ابریز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون، اور قانونی طریقہ کار کیا ہے اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا وقاص صاحب کہ آپ نے 7 نیوز کے لیے ٹائم نکالا۔ کراچی ڈیفنس میں ڈاکٹر ماہا کی موت کا کیس، ڈاکٹر عرفان جنید خان اور وقاص رضوی شامل تفتیش۔ خاتون ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ غلط بنائی گئی، پولیس نے قبر کشائی کے لیے خط لکھ دیا۔ پولیس نے ڈاکٹر ماہا کی قبر کشائی کے لیے مجسٹریٹ کو خط لکھ دیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن جنوبی نے سیشن جج میرپور خاص کو ڈاکٹر ماہا کی قبر کشائی کے لیے خط لکھا۔ خط میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر ماہا کی موت کی تفتیش کے لیے قبر کشائی ضروری ہے۔ 18 اگست کو ڈاکٹر ماہا گولی سے زخمی ہوئی اور اسپتال منتقلی کے بعد انتقال کر گئی۔ خط کے متن کے مطابق جناح اسپتال کے ڈاکٹر عرفان نے میڈیکل رپورٹ غلط بنائی ہے۔ ڈاکٹر ماہا کی موت کے معاملے پر ڈاکٹر عرفان جنید خان اور وقاص رضوی کو شامل تفتیش کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ماہا کو گولی سر میں بائیں طرف سے لگی اور دائیں طرف سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر ماہا کی موت کے بارے میں کچھ روز قبل ان کے والد نے بھی سوال اٹھائے ہیں۔ ڈاکٹر ماہا کی قبر کشائی کے لیے 2 رکنی تفتیشی ٹیم کراچی سے روانہ ہوئی اور مجسٹریٹ کی موجودگی میں قبر کشائی کی جائے گی۔